بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے اس چینل پر اپنے تمام دوستوں کو موسٹ ویلکم، خوش آمدید، ست بسم اللہ، جی آئینو بخیر راگلے کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ایک کامیاب سٹوری ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میرے جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ گھنٹی کا بٹن دبا کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اچھی اور سٹوری والی ویڈیو ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، تم اگر اپنے جذبات پر کنٹرول پانا نہیں جانتے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر تم اپنے جذبات کو کنٹرول کر نہیں سکتے تو تم ساری زندگی ناکام کے ناکام انسان ہی رہو گے۔ ایسا کہا ہے اس شخص نے جس کا نام ہے وارن بفیٹ، دنیا کا پہلا کامیاب اور سب سے امیر ترین انویسٹر اور دنیا کا چھٹا امیر ترین انسان۔ دنیا اس شخص سے ملنا چاہتی ہے، اس سے سیکھنا چاہتی ہے اور اس سے کامیابی کے راز جاننا چاہتی ہے، مگر وارن بفیٹ کا کہنا ہے میں آپ کو جو لیسن دے چکا ہوں وہی کامیاب ہونے کے لیے بہت ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ان 5 لیسنز کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو زندگی میں سچ میں ایک بڑا انسان بنا سکتی ہیں۔ لیسن 1 ہے ڈونٹ کیئر واٹ ادرز پیپل تھنک۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ 12 سال سے 25 سال کی عمر تک ہمیں لگتا ہے لوگ ہمارے بارے میں بہت سوچتے ہیں، ہمیں لگتا ہے لوگ ہمیں نوٹس کرتے ہیں، ہم کیسے بولتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ایسا صرف ہمیں لگتا ہے۔ آپ 30 سال کی عمر تک جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو صرف وہی کرنا چاہیے جو آپ کے لیے صحیح ہے، کیونکہ لوگوں کے سوچنے سے آپ کا گھر نہیں چلے گا بلکہ آپ کے کام کرنے سے آپ کا گھر چلے گا۔ جیسے ہی انسان 50 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تو اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو اس کا وہم اور لیک آف کانفیڈنس تھا، جو اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں، انہیں تو اپنی مصروفیت اور اپنے مسائل سے فرصت ہی نہیں۔ جو چند ایک لوگ آپ کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں وہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے، اور آپ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ چند ایک لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے خوابوں پر کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کو سچا ثابت کر دیتے ہیں۔ وارن بفیٹ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر آج لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو کل تالیاں بھی دیں گے۔ بس انسان کے صرف وقت کا فرق ہوتا ہے۔ جب وقت ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وقت برا چل رہا ہوتا ہے تو سب آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا وقت برا ہے یا اچھا۔ اگر آپ لینڈری لائف جینا چاہتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے فیصلوں کو مت بدلو بلکہ بہترین فاصلے لے کر لوگوں کی سوچ بدلو۔ لیسن 2 کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے فوکس آن میکنگ منی دین سیونگ منی۔ وارن بفیٹ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اگر تم زندگی میں بہت امیر بننا چاہتے ہو تو پیسے بچانے کی بجائے پیسے کمانے کے بارے میں سیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ پیسے بچانے سے آج تک دنیا کا کوئی بھی انسان امیر نہیں ہوا، لوگ ہمیشہ پیسے کمانے سے امیر ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے کبھی مت بھاگو بلکہ پیسے کو اپنے پیچھے بھگاؤ۔ مثال کے طور پر اگر پیسے بچا کر اس سے ایک گھر خرید لیتے ہو اور اس کے رینٹ پر دے دیتے ہو، تو اگر ایک اچھی جگہ پر ہے اس کا رینٹ بھی اچھا آ جائے گا۔ اگر آپ کی ویلیو جو ہے وہ پراپرٹی کی بھی ہر سال بڑھتی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں پیسے کو اپنے پیچھے بھگانا۔ کہتے ہیں کہ پیسے میں جان تو نہیں ہوتی مگر پھر بھی اس میں جان ہوتی ہے۔ وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ آج میں اتنا امیر صرف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ میں نے پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے پیسے کو اپنے پیچھے بھگایا ہے۔ پہلے کمایا، پھر اسے انویسٹ کیا، پھر اس سے پروفٹ آیا، اسے بھی انویسٹ کیا۔ ایسا کرتے کرتے 20 سالوں سے لگاتار دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں رہا ہوں۔ لیسن 3 کے بارے میں ہم چلتے ہیں جناب، وہ ہے فائنڈ یور پیشن۔ وارن بفیٹ سے جب پوچھا گیا کہ سر آپ کے کام سے لگاؤ کیسے رکھ پاتے ہیں، آپ لگاتار 5 سے 8 گھنٹے کیسے کتابیں پڑھتے جاتے ہیں، اتنی دیر تک لگاتار پڑھنے کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو وارن بفیٹ نے صرف 3 لفظ بولے، وہ تھے بیکاز آف پیشن۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کام سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ایسا اسی لیے ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے، اور جب مجھے پتہ چل گیا
تو پھر میں نے وہی کیا جو مجھے پسند تھا، اور ان کا کہنا تھا نہ تو مجھے سپر فاسٹ کار میں مزہ آتا ہے نہ ہی عالی شان محلات میں، مجھے صرف اپنے کام میں مزہ آتا ہے، اسی وجہ سے میں اتنا کام کر لیتا ہوں۔ وارن بفٹ نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی تھی کہ اگر آپ پیشن کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دراصل 50% کامیابی تبھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور کسی نے بہت شاندار بات کہی تھی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ کرو جو تمہیں پسند ہے، یا وہ جو کر رہے ہو اسے پسند کرو۔ لیسن 4 وہ ہے جی ریڈ ریڈ اینڈ ریڈ۔ دوستو، کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ کتابوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابیں آپ کو زندگی میں وہ دیتی ہیں جو آپ کو کوئی نہیں دیتا۔ کتابوں کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وارن بفٹ کتابیں پڑھ کر ارب پتی بنا، جیف بیزوس کتابیں بیچ کر ارب پتی بنا، اور جے کے رولنگ کتابیں لکھ کر ارب پتی بنتا۔ یاد رکھو، کتابیں آپ کا بہترین دوست ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ صرف آپ کو دیتی ہیں، بدلے میں لیتی کچھ نہیں ہے۔ وارن بفٹ نے ایک بات بہت ہی کمال کی یہ کہی تھی کہ دا مور یو لرن دا مور یو ارن۔ وارن بفٹ ہر روز دن میں 5 سے 6 گھنٹے پڑھتے ہیں، ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرتے ہیں۔ وارن بفٹ کہتے ہیں کہ کتابوں میں دنیا کے وہ راز چھپے ہیں جو آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملیں گے۔ ایک کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے تو دراصل وہ کتاب نہیں، اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے، جس میں اس نے کیا کیا غلطیاں لکھی ہیں، ان سے کیا کیا سیکھا ہے، کیسے خود کو بہتر کیا۔ کامیابی انہی چیزوں کا نام ہے، اس لیے اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کتابیں ضرور پڑھا کرو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔